اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ جو نامحرم سے بچا ہوا کھانا ہے وہ ہماری گھر کی مستورات نہیں کھا سکتی، تو پھر ہم دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر کتنی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو غیر محرم نے بنایا ہے اور ہماری مستورات ان کو استعمال کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ چارپائی ہے جس کے اوپر ہم لیٹتے ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ اس کی لکڑی ہے، جو اس کو تیاری کس نے کی ہے؟ کیا وہ محرم تھا؟ پھر اس کے اوپر جو رسی لگی ہوئی، اس رسی کی تیاری کس نے کی ہے؟ کیا وہ سب لوگ محرم تھے؟ پھر اس چارپائی کو جس نے بنا ہے، بنایا ہے، جس نے عمل کیا اس میں، کیا وہ محرم تھے؟ اسی طرح میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جو ہماری مستورات زیورات استعمال کر رہی ہیں، ہاتھوں میں کنگن پہنتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں، یا گلے ہیں، ناک کان وغیرہ کے جو زیورات ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہماری مستورات استعمال کر رہی ہیں، کیا وہ سب کے سب محرم ہیں؟ اور آج کل تو برانڈ کا دور چل رہا ہے، جی برانڈ اچھی والی چیز لینی ہے، وہ تو آئی غیر مسلم کنٹریز سے رہی ہے، تو غیر مسلم کنٹریز میں غیر مسلم لوگ بنا رہے ہیں، وہ ہماری مستورات گلے میں پہن سکتی ہیں، لباس کا جسم کے اوپر جو لباس پہن رہے وہ بھی تو غیر محرم نے بنایا ہوا، یہ سارے کام کر سکتے ہیں، تو پھر غیر محرم کا بچا ہوا کھانا وہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ ہمارے گھر کے جو مستورات لوگ ہیں وہ کھا سکتی ہیں، گھروں کے اندر جو کھانا، ہاں یہ الگ چیز ہے کہ آپ جب مہمان کو کھانا سرو کر رہی ہیں، پیش کر رہی ہیں، تو اس کو اگر آپ کولی یا پلیٹ میں ڈال کے سالن مثال کے طور پہ دے رہی ہیں، اور وہ اسی پلیٹ اسی کولی کے اندر سے کھا رہا ہے، پھر وہ بچ گیا ہے، اس کا تو مناسب نہیں ہے محرم کا جو ہے نا وہ عورتوں کے لیے استعمال کرنا۔ البتہ آپ ایک آداب کے ذریعے سے پیش کریں نا، ادب کے ذریعے سے پیش کریں، ادب کے ساتھ پیش کریں اسے کھانا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پلیٹ یا کولی میں سالن ڈالنے کی بجائے، مہمان کے سامنے رکھنے کی بجائے، آپ کسی بڑے برتن میں رکھیں، ڈونگے میں، جیسے ڈنر سیٹ موجود ہے ہمارے ہاں، ڈونگے موجود ہیں، اس میں آپ جو ہے نا وہ سالن دیں، پھر مہمان کو وہ چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، اس کو جتنی ضرورت ہوگی وہ اپنی پلیٹ میں ڈال لے گا، تو اس صورت میں وہ مہمان سے بچا ہوا تو ضرور ہے، غیر محرم کا بچا ہوا کھانا تو ضرور ہے، لیکن اس نے اسے چھوا تو نہیں ہے، اس کا جھوٹا تو نہیں ہے وہ، پھر وہ ہماری محرم جو ہے نا عورتیں استعمال کر لیں، گھروں کے اندر مستورات ہماری استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ اس کھانے کے اندر کوئی حرج لے کے آ رہے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کتنی چیزیں ہیں جو غیر محرم کی بنی ہوئی ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں غیر مسلموں کی بنی ہوئی ہیں، وہ ہماری مستورات استعمال کر رہی ہیں، اس لیے اس کا جھوٹا کھانے پینے میں تو عیب ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بچا ہوا جو کھانا ہے اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہے، جبکہ آپ اس کو سرو کریں کسی بڑے برتن میں ڈال کے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے نا وہ باہر پانی بھیجا ہے، یا عموماً آج کل بوتل چل رہی ہے، کولڈ ڈرنک جسے ہم کہتے ہیں، وہ چل رہی ہے، آپ نے وہ بوتل ہی 4-5 گلاس ٹرے میں رکھ کے آپ نے باہر بھیج دی ہے، اب وہ بوتل بچ کے آگے، صاف ظاہر مہمان نے، اس کے نامحرم نے اس کے ساتھ بوتل کے ساتھ منہ تو نہیں لگایا تھا، وہ تو اس کو دی گئی تھی، اس نے ڈالا تھا گلاس کے اندر، ڈال کے پی لی، جس میں 1 گلاس 2 گلاس باقی بچ گئی، تو اب وہ باقی جو بچی ہوئی بوتل ہے وہ عورتوں کے لیے استعمال کرنے میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتی ہے، البتہ اس گلاس میں بچی ہوئی بوتل ہو، جو نامحرم کی بچی ہوئی بوتل ہو، اس کو استعمال کرنے میں حرج ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس بوتل کے اندر جو موجود ہے، کولڈ ڈرنک موجود ہے، اس کے استعمال کرنے میں حرج نہیں، اس لیے ان کو ہماری مستورات استعمال کر بھی لے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی۔